ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نالی علی المظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی بابرکت نماز کے لیے حاضر ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی ہم نے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس جمعۃ المبارک پر بھی ہمارا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت آباد کی صاف کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 24ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، ایک ایسی ذات کا ذکر ہے جو سچ کے ساتھ تشریف لائی، وصدق بہ، اور دوسری وہ ذات ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب سچ کے ساتھ آنے والی ذات کون سی ہے اور اس ذات کی تصدیق کرنے والی ذات کون سی ذات ہے، اور پھر ان ذوات مقدسہ کے لیے اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ صاحب تقویٰ ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، اے مولا کائنات، اس آیت میں دو ذاتوں کا ذکر ہے، دو ہستیوں کا ذکر ہے، دو وجودوں کا ذکر ہے، تو وہ دو ہستیاں کون سی ہیں، وہ دو ذاتیں کون سی ہیں؟ کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث بھی ہیں، اور آپ کو باب مدینۃ العلم کا دروازہ بھی کہا گیا ہے۔ آواز صاف نہیں، باب مدینۃ العلم بھی کہا گیا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے ان پاک ہستیوں سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں والذی، آواز کم کریں، اس کی آواز کو کم کریں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کون سی ذات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ والذی صدق بہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ذات جو ہر سچائی کی تصدیق کرنے والی ہے، اس صدق کی تصدیق کرنے والی ہے، اس ذات سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفاتیں۔ علامہ محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تصدیق کی جب سارے جھٹلا رہے تھے، تو ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق بھی کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے علامہ محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، اس لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام انسانوں میں سے اولیت حاصل ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی کی ہے، حضور پر ایمان بھی لائے ہیں، اور حضور کے قدموں میں سب سے پہلے آپ نے اپنے مال کو بھی نشاور فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورہ لیل کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پرہیزگار کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخی بھی کہا گیا ہے۔ یہ پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرہیزگار کہنے والی ذات خدا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخی کہنے والا کوئی انسان نہیں، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخی کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا مضمون سنیں اور سمجھیں، پھر اندازہ لگائیں وہ لوگ جو شان صدیق پر بھونکتے ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وفادار، اس وفا شعار اور اس وفا کے پیکر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کی سخاوت کی گواہی اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، تو جن کی سخاوت کی گواہی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کوئی انسان ان کو سخی نہ مانے؟ ہے کوئی انسان ان کو متقی نہ مانے؟ ہے کوئی انسان ان کو پرہیزگار نہ مانے؟ گویا کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری پر شک کرتا ہے وہ قرآن پہ شک کرتا ہے، جو شخص سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت پر شک کرتا ہے وہ اللہ کے اعلان پر شک کرتا ہے، اور جو سخاوت کے مقابلے میں، تقوی کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھٹیا الفاظ بیان کرتا ہے، تو وہ مقابلہ صدیق اکبر کا نہیں کر رہا، بلکہ وہ مقابلہ اپنے خدا کا کر رہا ہے، اپنے خالق اور مالک کا کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اندر سنائیں کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو پڑھیں، فرمایا اور بہت دور رکھا جائے گا اس سے
ہر قسم کا عذاب. یہاں سے مراد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان آیات کی تفسیر کرتی ہیں. ان آیات میں ذکر کس شخص کا ہو رہا ہے؟ ان آیات کے اندر ذکر کس شخصیت کا ہو رہا ہے؟ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ان آیات کے اندر محمد کے با وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے. اور کس اعزاز کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، کس پروٹوکول کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، اور کن القابات کے ساتھ خالق کائنات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے صدیق وہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. یہ صدیق اکبر اس سے ہر قسم کا عذاب دور رکھا جائے گا. کیوں کہ اتقا ابو بکر دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی متقی ہے، سب سے بڑا اگر کوئی پرہیزگار ہے تو وہ میرے محمد کا ابو بکر ہے، مصطفیٰ کا صدیق اکبر ہے. پھر دوسری خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ الذی یؤتی، وہ جو دیتا ہے، مالہ، میری طرف توجہ کریں، الذی یؤتی، وہ جو دیتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، یتزکا، تاکہ وہ میرا مال ستھرا ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز زندگی بیان کیا جا رہا ہے، صدیق اکبر کا انداز فکر بیان کیا جا رہا ہے. کون؟ ابو بکر، جس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ میں اپنا مال مصطفیٰ کے دین پر خرچ کرتا رہوں، اللہ کی رضا پر خرچ کرتا رہوں، مصطفیٰ کی رضا پر خرچ کرتا رہوں. کیوں؟ اس لیے یتزکا، تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، تاکہ میرا مال ستھرا ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سخاوت کے باب میں یہ تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ابو بکر اس کو کہتے ہیں، صدیق اکبر اس کو کہتے ہیں، اور یہ میرے محبوب کا وہ وفا شعار اور وفادار یار ہے، وہ میرے محبوب کا غلام ہے جو کہتا ہے کہ مال تو وہی ہے جو کام خدا کے آ جائے یا جو کام مصطفیٰ کے آ جائے. وہی مال پاک ہے، وہی مال ستھرا ہے، وہی مال فائدہ مند ہے، وہی مال جو ہے کام کے لائق ہے، اور وہی مال پاک اور ستھرا ہوگا جو خدا اور مصطفیٰ کے کام آئے گا. جو مال خدا اور مصطفیٰ کے کام نہیں آتا وہ مال پاک کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس مال کو پاک نہیں کہتے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے جس کا صدیق اکبر نے بدلہ دیا ہو. اصل میں ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال کو خریدا، کیا کیا؟ حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا، تو مکے کے کافر آپس میں باتیں کرنے لگے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مکے کے کافر آپس میں باتیں کرنے لگے. تو شاید امیہ کا، جس کا بلال غلام صدیق اکبر پر کوئی قرض تھا، شاید امیہ کا کوئی ابو بکر پر احسان تھا کہ اس لیے اتنی بھاری قیمت، اتنی بہت زیادہ قیمت بلال کی ادا کر دی اور امیہ سے بلال کو خرید لیا. خالق کائنات کی بارگاہ میں جب یہ ان لوگوں کا انداز خالق کائنات نے دیکھا کہ میرے ابو بکر کے لیے جن کا نہ
تو کوئی ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے امیہ کا کوئی قرض دینا تھا، نہ امیہ کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا، نہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا، نہ بلال کے خاندان کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا۔ صدیق اکبر نے تو بلال کو اتنی بھاری قیمت دے کر خریدا، کس لیے؟ یار کا دل رکھنے کے لیے خریدا، یار کو خوش کرنے کے لیے خریدا، اور محبوب کائنات کی رضا کے لیے اور خالق کائنات کی رضا کے لیے خریدا۔ اب یہ مکے کے کافر ابو بکر پر تانا ماریں گے، صدیق اکبر کو تانا دیں گے۔ صدیق اکبر نے بھی یہ باتیں تو سنی ہوگی نا، جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس رب کے لیے میں نے بلال کو خریدا ہے وہ رب میرے دل کو بھی جانتا ہے، وہ رب میری سوچ کو بھی جانتا ہے، وہ رب میرے تقوی کو بھی جانتا ہے، وہ رب میری سخاوت کو بھی جانتا ہے، وہ رب میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ مصطفیٰ بھی خاموش رہے، خالق کائنات نے خود جواب دیا، اور مکے میں بیٹھ کر صدیق اکبر کو بھونکنے والے کافروں، تم کہتے ہو کہ صدیق پر امیہ کا کوئی احسان تھا اس لیے بلال کو خریدا۔ نہ 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 امیہ کا کوئی احسان تھا، نہ بلال کا کوئی احسان تھا۔ ہاں صدیق اکبر نے یہ بلال کو کیوں خریدا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صدیق نے تو بلال کو اس لیے خریدا ہے کہ صدیق اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ مجھ پر میرا خدا راضی ہو جائے، مجھ پر مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہاں پر اعلان کون کر رہا ہے؟ سرٹیفکیٹ سیدنا صدیق اکبر کے تقوی کا کون دے رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب تقوی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے یہاں پر اوصاف اور کمالات کون بیان کر رہا ہے؟ صدیق اکبر کا خالق بیان کر رہا ہے۔ اب ایک طرف خالق ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا پرہیزگار الاتقا کہہ رہا ہے، بہت بڑا پرہیزگار کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابو بکر اپنا مال میری بارگاہ میں اس لیے لٹاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس لیے لٹاتا ہے، یہ تو اپنے مال کو پاک کرتا ہے۔ صدیق اکبر کے مال کو پاک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کے لیے اعلان وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، یہ اعلان کون کر رہا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جس کو ہر قسم کے عذاب سے دور رکھا جائے گا۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ کہو یہ اعلان اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کبھی تو قرآن میں ابو بکر کے لیے اعلان کرتا ہے یہ سب سے بڑا متقی ہے، کبھی اللہ ابو بکر کے لیے یہ اعلان کرتا ہے یہ سب سے زیادہ مصطفیٰ کے غلاموں میں سخی ہے، کبھی اللہ رب العزت صدیق اکبر کے لیے یہ اعلان کرتا ہے میرے ابو بکر نے جو کام بھی کیا ہے، جب بھی کیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف خالق کائنات ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سندیں عطا کر رہا ہے، تقوی کی سند، رضا الہی کی سند، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر طرح کے عذاب سے دوری کی سند خالق بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف خالق کا ایک بندہ ہے جو آسمان صداقت کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر کجی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اندر نقش
تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اب بتائیے یہ بندہ صدیق اکبر کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جو شان صداقت پر بھونکتا ہے، اپنی زبان چلاتا ہے؟ کیا اس کی زبان چلنے سے صدیق اکبر کی عظمت کم ہو جائے گی؟ صدیق اکبر کے تقوی پر کوئی انگشت اعتراض اٹھے گی؟ صدیق اکبر کی سخاوت کیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، یہ بدبخت، یہ کمینہ انسان یہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے اور اللہ کی عطا کردہ صدیق اکبر کے لیے شانوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ مخالفت صدیق اکبر کی نہیں کر رہا، یہ قرآن اور خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے، اسے اہل ایمان کی زبان میں، اسے اہل اسلام کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو صدیق اکبر کے تقوی کا انکار کرتا ہے وہ آیات قرآنی کا انکار کر کے اپنے گلے میں کفر کا توق ڈال رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر کی عطا کردہ سند تقوی جو خدا نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے، وہ سند سخاوت صدیق اکبر کو جو خدا اور مصطفیٰ نے عطا کی ہے، اس کا انکار کر کے اپنے لیے کفر کی سند بھی مانگ رہا ہے، اپنے لیے گمراہی کا اعلان بھی اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ ارے صدیق کو کچھ کہنے سے صدیق کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور صدیق کے دشمن کا دنیا کے اندر آخرت کے اندر کچھ بچتا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت اور یہ شان ہے۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست، یہ حضور مولا کائنات کے لفظ ہیں، حضور کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے تقوی کا اعزاز عطا کیا، سخاوت کا اعزاز عطا کیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو جو معیت اور سنگت مصطفیٰ عطا کی، اس کا اعلان ان آیات کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ اور کس کے لیے کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا ہے۔ پیار سے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 3۔ اب اس کا مضمون بھی آپ سماعت فرما لیں کہ یہ ذکر کن کا ہو رہا ہے اور کس انداز میں ہو رہا ہے، اور کرنے والا کوئی دنیا کا خطیب نہیں ہے، کوئی دنیا کا مولوی نہیں ہے، کوئی نعت خوان نہیں ہے، کوئی ادیب نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور جس کتاب میں ذکر ہو رہا ہے اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو جب قرآن کسی کی صداقت کی گواہی دے دے، اللہ کسی کی صداقت کی گواہی دے دے، اللہ رب العزت کسی کے تقوی کی گواہی دے دے، تو اس کے تقوی کے اندر کوئی شک سمجھے تو وہ شک کس کے اندر سمجھ رہا ہے؟ وہ انکار اس شخص کی وجود کا کر رہا ہے، وہ انکار اس شخص کے کردار کا کر رہا ہے، وہ انکار اس شخص کے اوصاف کا کر رہا ہے، یا وہ انکار اللہ کے اعلان کا کر رہا ہے؟ تو کہنا پڑے گا وہ شخص انکار اللہ کے اعلان کا کر رہا ہے، اور جو اللہ کے اعلان، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیات کا جو انکار کرتا ہے، اہل ایمان کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں اسے کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر قرآن پاک کی سینکڑوں آیات موجود ہیں، ان کی عظمت کا، ان آیات کا انکار کرنے والا اپنے لیے خود نام تجویز کرے کہ اس کو اپنا نام کون سا رکھنا چاہیے، اپنے لیے خود
سند تجویز کرے کہ کون سی سند لے کر یہ قبر میں جائے گا۔ ہاں ہم نے تو زمانے میں اپنی 50 سالہ یا اس سے لگ بھگ زندگی کے اندر ایک بات ضرور دیکھی ہے، جو زندگی میں اصحاب رسول پر تبرہ کرتے تھے، جو زندگی میں اصحاب رسول کو بھونکتے تھے، جو زندگی میں اصحاب رسول پر گالیاں برساتے تھے، مرنے سے پہلے ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہو جاتی تھیں، ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رکھا ہے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا، تو پھر ان کی شکلیں بدلی کیوں جاتی ہیں؟ یہ تو اللہ نے وعدہ نبی سے، نبی کی امت کے لیے کیا ہے، تو پھر جس کی شکل بدل گئی، یعنی حضور کے صحابہ پر تبرہ کر کے حضور کے صحابہ کی شان و عظمت کو گھٹا کر اس نے خود اپنے آپ کو امت مصطفیٰ سے خارج کر دیا۔ جب یہ امت مصطفیٰ سے خارج ہو گیا، اب اس کی شکل بھی بدلے گی، اس لیے کہ صدیق اکبر کو بھونکتا تھا، اس لیے کہ فاروق اعظم کو بھونکتا تھا، اس لیے کہ عثمان غنی کی شان و عظمت پر یہ انگشت اعتراض بلند کرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام، وہ نبی کی وفا شعار، شاگردوں کی، مریدوں کی، فرمانبرداروں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی وہ مبارک جماعت جس کا کردار اللہ قرآن کے اندر سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کے اندر یوں بیان کرے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ، وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں۔ الذین امتحنا، اللہ نے امتحان لیا، کیا ہے ان کا؟ کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے۔ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا ان کیا؟ اور ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ یہ بات اصحاب رسول کی ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے محبوب کے غلاموں کو عام نہ سمجھنا، میرے محبوب کے یہ غلام وہ ہیں جن کو اور جن کے دلوں کو مجھ خدا نے تقوی کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ جس ابو بکر و عمر، جس عثمان و حیدر، جس طلحہ و زبیر، جس عبد الرحمن ابو ہریرہ کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہو، کس کے لیے چنا ہو؟ تقوی کے لیے چنا ہو۔ ہے کسی کی جرت کہ ان احباب کے تقوی پر وہ اعتراض کرے، انگشت اعتراض بلند کرے؟ ہے کسی کی جرت؟ گویا کہ جو یہ جسارت کرتا ہے وہ مقابلہ خدا، وہ مقابلہ اصحاب رسول کا نہیں کر رہا، وہ مقابلہ خدا کا کر رہا ہے، اور خدا کے مقابلے میں آنے والا مردودوں کے مرتا ہے، کافروں کے مرتا ہے، بے ایمانوں کے مرتا ہے، اور ذلیلوں کے مرتا ہے۔ خدا را ذلت سے بچ جاؤ، مردود ہونے سے بچ جاؤ، بے ایمان ہونے سے بچ جاؤ، اور بچت لوگوں کی اسی میں ہے کہ مصطفیٰ کی ہر نسبت کو سلام کیا کرو، وہ یار کے اصحاب سے نسبت ہو، یا یار کی آل سے نسبت ہو، یار کی اولاد سے نسبت ہو، یا یار کی نسبت یار کی ازواج سے ہو، یا یار کو نسبت اپنی امت کے اولیاء سے ہو، جو ہر نسبت محبوب کا خیال رکھتا ہے اس پر مدینے والا رسول بھی راضی ہے، عرش والا خدا بھی راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے
ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ چنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ چنے ہوئے ہیں۔ انہیں کس نے چنا؟ کیا یہ بندوں کے چننے سے متقی بنیں گے؟ اگر کوئی بندہ یہ خواہش کرے جس کو میں متقی مانوں وہ متقی ہے، جس کو میں نبی کا صحابی مانوں وہ نبی کا صحابی ہے، جس کو میں اچھا مانوں وہ اچھا ہے، کیا اللہ نے اپنے محبوب کے اصحاب منتخب کرنا تھے ان بندوں کی مرضی پر، یا اس نے اپنے محبوب کے صحابہ کو منتخب کرنا تھا اپنی مرضی سے؟ تو قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو چنا کس نے ہے؟ بندوں نے نہیں چنا۔ ابو بکر کے دل کو تقوی کے لیے، ابو بکر کے دل کو اسلام کے لیے، ابو بکر کے دل کو قرآن کے لیے، ابو بکر کے دل کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے لیے، ابو بکر کے دل کو محمد مصطفیٰ کے ادب کے لیے کسی انسان نے نہیں چنا، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والے خدا نے چنا ہے۔ میں تمہیں بار بار یہ ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کو خدا چن رہا ہے، جس شخصیت کو خدا چن رہا ہے، اپنے ارادے سے چن رہا ہے، اپنے علم سے چن رہا ہے، تو خدا کے انتخاب میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ نہیں، بولتے نہیں ہو۔ خدا کے انتخاب میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ خدا کے انتخاب کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ تو جو بدبخت کمینہ صرف انسان صدیق اکبر کی سیرت کے اندر، ان کے کردار کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ خدا کے انتخاب کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صدیق اکبر کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو صدیق کی صداقت کا انکار کرتا ہے، صدیق کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اس بدبخت کا دنیا اور آخرت میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا؟ یہی سورہ حجرات آیت نمبر 3 26ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ کا نام حجرات ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہ پڑھ کے دیکھ لیں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، اپنے چھوٹوں سے پوچھ لیں، اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے پوچھ لیں، اور پھر حضور مولا کائنات سے پوچھا جائے، اے علی آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ بتائیے اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ ذکر کن کا کر رہا؟ بالعموم تو حضور کے تمام اصحاب کا ذکر ہے، خصوصاً کن کا ذکر ہے؟ اور پھر صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے، ان کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے، ان کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے چن لیا، مخصوص کر دیا، خاص کر دیا۔ یہ وہ دل ہیں جن دلوں کو، جملہ سمجھیے گا، مصطفیٰ کی محبت کے لیے خدا نے خاص کیا۔ یہ وہ دل ہیں جن دلوں کو مصطفیٰ کی محبت کے لیے خدا نے خاص کیا ہے۔ تو ان دلوں میں پہلا دل ابو بکر کا ہے، ان دلوں میں پہلا دل ابو بکر کا ہے۔ پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور ان کے لیے اجر
عظیم ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ سنیے یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور جن کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یہ حضرات اس آیت کے اس حصے کی مراد کون سے احباب ہیں؟ بالعموم حضور کے تمام اصحاب اور بالخصوص حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ مراد ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اجر کا اعلان بھی کیا ہے اور جن کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس سے ایک پہلی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا رکھنا، پست رکھنا۔ اب اس آیت پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا؟ حضرات مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر و عمر نے مجلس رسول میں، محفل رسول میں اگر کوئی بات بھی کرنا ہوتی تھی تو یا لب ہلاتے تھے یا آنکھ کے اشارے سے بات کرتے تھے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یا لب ہلاتے تھے یا آنکھ کے اشارے سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے تو حکم دیا آواز کو پست کرو، انہوں نے یار کے سامنے آواز اٹھانا ہی بند کر دی۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی انتظام کیا تھا، خصوصی اہتمام کیا تھا۔ کیا؟ جو باہر سے وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے، صدیق اکبر ایک ٹرین دوست کو، حضور کے غلام کو، حضور کے صحابی کو مدینے سے باہر بھیج دیتے، وہ انہیں وہاں روک لیتا، روکنے کے بعد کہتا جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو ان کی بارگاہ میں جانے کے یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، ایسے جانا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے محبوب کی بارگاہ میں بولنا ہے، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ اس آیت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کون کر رہا تھا اور اس آیت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کون کروا رہا تھا؟ کہو نا صدیق اکبر عمل کروا رہے تھے، صدیق اکبر عمل کر رہے تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ انعام ہوا۔ اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش ایسی یقینی ہے، ان کی بخشش، یہ جملہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں ان دو احباب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کی بخشش اتنی یقینی ہے، ایسی یقینی ہے جیسے اللہ کا ایک ہونا یقینی ہے، ویسے ابو بکر اور عمر کا بخشا ہوا ہونا یقینی ہے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کی بخشش پر جو بدگمانی کرتا ہے، جو بے یقینی کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بخشش کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور جن کی بخشش کا اعلان اللہ کر دے، پھر ان کے کردار پر اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہے، وہ بھی عیب کے انداز میں، وہ بھی نقص کے انداز میں، اور کوئی بدبخت سرے سے ان نفوس قدسیہ کو مسلمان ہی نہ مانے،
بات کی سمجھ آ گئی؟ کوئی سرے سے بدبخت ان نفوس قدسیہ کو مسلمان ہی نہ مانے. اور پھر ابو بکر تو وہ ہے، کسی کو صحابی تاریخ نے بتایا کہ یہ یار کا صحابی ہے، کسی کو صحابی حدیث نے بتایا کہ یہ یار کا صحابی ہے. اور جماعت صحابہ میں ابو بکر تو وہ ہے جس کے صحابی ہونے کا اعلان اللہ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بولے نا، اللہ کر رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کا صحابی ہے. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر خالق کائنات سیدنا صدیق اکبر کے متعلق صحابی ہونے کا اعلان. اور جب آپ غار ثور میں مصطفیٰ کریم کو اپنی آغوش میں سلائے ہوئے تھے، ادھر یار کی حفاظت کر رہے تھے، ادھر یار کا دیدار کر رہے تھے. ادھر یار کی حفاظت کر رہے تھے، ادھر یار کا کیا کر رہے تھے؟ دیدار کر رہے تھے. اور امام حسن عسکری سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کو مصطفیٰ کس کی مرضی سے لے کے گئے تھے؟ خود ہی صدیق اکبر نبی کے پیچھے چل پڑے تھے، وہ تو جانا ہی چاہتے تھے، صدیق اکبر تو جانا ہی چاہتے تھے. امام حسن عسکری کی بات کر رہا ہوں، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا. امام حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر کو مصطفیٰ جو لے گئے اپنے ساتھ کس کی مرضی سے لے گئے؟ صدیق اکبر نے کہا تھا میں چلتا ہوں. ہاں، صدیق اکبر تو ہر وقت چاہتے تھے کہ میں یار کے ساتھ رہوں. فرمایا نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ نہ صدیق کی مرضی سے لے گئے نہ اپنی مرضی سے لے گئے. خدا نے کہا تھا یار تیرے سفر کے لائق پوری دنیا میں ایک ہی بندہ ہے اور اس بندے کا نام ابو بکر ہے. آج ہی تفسیر کے اندر پڑھ لیں، امام حسن عسکری کے قول پر یہ تفسیر کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب جو کہے کہ میں ائمہ اہل بیت کو تو مانتا ہوں مگر صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا، تو جو ائمہ اہل بیت کے اقوال کو نہیں مانتا، ان کے بنائے ہوئے روشن اصولوں کو نہیں مانتا، تو وہ ائمہ اہل بیت کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. اس کی زبان اور ہے، اس کا دل اور ہے. جس کی زبان اس کے دل کی گواہی نہ دے، دل کے اندر جو بات ہے جو زبان پر ہے وہ دل کے اندر نہ ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ ہو. دل اور ہو، زبان اور ہو، اس کو منافقت کہتے ہیں. جو کہیں میں پنجتن پاک سے تو محبت کرتا ہوں، آل نبی سے محبت کرتا ہوں، آل نبی سے محبت کرتا ہوں، اولاد علی سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اصحاب نبی کا احترام نہیں کرتا، بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور مرتبے کو نہیں سمجھتا، تو وہ یہ سب کچھ جو بولتا ہے اس کے اندر صداقت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.